8 اگست کا دن بلوچستان کی تاریخ کا وہ بدقسمت دن تھا جب دارالحکومت کوئٹہ کے وسط میں قائم سنڈے منڈ ہاسپٹل میں دہشت گردی کی ایک المناک واقعے نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ خوفناک خودکش دھماکے نے وکلاء، صحافیوں اور عام لوگوں سمیت 72 افراد کی جانیں لے لی اور قریباً 100 سے زائد افراد شدید زخمی ہوئے۔ اس واقعے نے کوئٹہ سمیت پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ شہید ہونے والے کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اس شہر اور صوبے کے ایسے پیشہ ور، سیاسی، نظریاتی اور سماجی اذہان تھے جو کہ کئی دہائیوں کی ریاضت کے بعد بنے تھے اور اس صوبے کا ایک بہترین اثاثہ تھے۔ اس واقعے میں جہاں کئی دیگر سینئر وکلاء رہنما شہید ہوئے، وہاں ججز بحالی تحریک کے ہراول دستے کے رہنما اور بار کی سیاست کے قائد باز محمد کاکڑ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ امر ہو گئے۔ یہ واقعہ جہاں پورے بلوچستان کے لیے دردناک تھا، وہاں شہید باز محمد کاکڑ کی فیملی بھی اپنے بہت ہی ہردل عزیز اور قیمتی فرد سے محروم ہو چکی تھی۔ شہید باز محمد کاکڑ کے بھائی لال خان کاکڑ، جو کہ پیشے کے اعتبار سے آرتھوپیڈک سرجن اور کوئٹہ کی مقبول ترین شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے بھائی اور ان کے رفقا کی شہادت کو کمزوری کے برعکس ایک طاقت میں تبدیل کر دیا۔ ان کی کاوشوں سے قائم کی گئی شہید باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن نے ان تمام شہداء کی یاد میں بلوچستان میں تعلیم کی روشنی اور آگہی کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ اس ضمن میں شہدائے 8 اگست کے نام سے منسوب لائبریریز کا سلسلہ شہید باز محمد فاؤنڈیشن اور ڈاکٹر لال خان کا ایک ایسا خواب ہے جو ان کی آنکھوں میں کئی تعبیریں سمیٹے جھلک رہا ہے۔ شاہ جہاں جب کی بیگم مر رہی تھی ڈلیوری پہ زچگی کے دوران، تو وہ ان کو بہت پیاری تھی، تو ان کے نام سے تاج محل بنا دیا، جو کہ دنیا کے 7 ونڈرز میں سے ایک ہے۔ بڑی اچھی بات ہے ایک کسی کے پیار محبت میں ایک اس طرح کا چیز بنانا، مگر انہی دنوں یورپ کے کسی ملک میں کسی بادشاہ کی بیگم بھی ڈلیوری کے دوران، زچگی کے دوران مر گئی، تو اس بادشاہ نے بولا ملک میں اسپتالوں کا نیٹ ورک بنا دو تاکہ پھر کوئی اور عورت زچگی کے دوران نہیں مرے۔ تو آج یورپ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آلموسٹ 0 ریشو ہے ڈلیوری کے دوران خواتین کے اموات کا۔ ہمارے سب کنٹیننٹ بشمول پاکستان اور انڈیا ابھی تک بہت ہی ورسٹ کنڈیشن ہے نا۔ یہ سوال جب کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو شہادتیں ہوئی ہیں یا فطری موت ہوئے بڑے لوگوں کی یا بڑے واقعات ہوئے، تو لوگ اس کی یاد میں کوئی مونومنٹ بناتا ہے یا کوئی وہ بناتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، مگر جب میں نے دیکھا کہ ایک تو یہ سارے جو واقعہ تھا 8 اگست 2016 جس میں 72 لوگ شہید ہو گئے، اس میں سے 56 وکلاء تھے، اور یہ سمجھو ایک انٹلیکچول جینوسائیڈ تھا بلوچستان کا۔ ہمارے 30-40 سال کا ایک فروٹ جب تیار ہو گیا، وہ دشمنوں نے، ظالموں نے سیکنڈوں میں ہم سے اڑا لے گیا۔ تو پھر میں اور میرے ٹیم کے جو فاؤنڈیشن کے جو کور ٹیم ہے، ہم نے مختلف اینگل پہ سوچا کہ کس طرح سے ان شہداء کو یاد رکھے، اور یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے علاقے کے لوگوں کے، بلوچستان کے لوگوں کو، پشتونخوا کے لوگوں کو، صوبہ خیبر پشتونخوا ہے یا پاکستان کے لیول پہ لوگوں کے اندر ایک تعلیم کا، کیونکہ میرے فیملی کا پہچان تعلیم کی وجہ سے ہے۔ شہید باز محمد کاکڑ صاحب تھے یا میں ہوں یا اور بھائی بہنیں ہیں، ہم کوئی لینڈ لاٹ کے وہ نہیں ہے، ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور نہ کسی بیوروکریٹ نہ کسی بڑے زمیندار کے بیٹے ہیں۔ جو تھوڑا بہت پہچان اللہ پاک نے دیا ہے یا عزت شہرت دولت دی ہے، وہ ایجوکیشن کی وجہ سے ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ آپ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے میں خود رکھتے ہوئے اللہ پاک نے باز محمد کو اتنا بڑا اور ان کے رفقا کو، دوستوں کو، شہداء کو اتنا بڑا نام دیا تھا، مرنے سے پہلے وہ لوگ اپنا نام بنا چکے تھے۔ قاہر شاہ صاحب، داؤد جان شہید، سنگت شہید، دوسرے شہداء جتنے بھی ہیں نا، انہیں بڑا نام بنایا تھا، خصوصاً 2007 میں جب وکلاء موومنٹ تھی، تو ان کی ایجوکیشن کی وجہ سے تھی، ان کے شعور کی وجہ سے تھا۔ تو ایسے نہیں تھا کہ وہ دو بدو لڑائی لڑ رہے تھے، ضمیر اور شعور کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ تو ہماری پہچان بھی ایجوکیشن کی وجہ سے ہوتے ہوئے ہم نے کہا نہیں، ہم اپنے جوانوں کو، اپنے خواتین کو حال میں اور مستقبل کے لیے ایک ایسا جنریشن تیار کریں گے
جو کہ تعلیم کے ذریعے، علم کے ذریعے، شعور کے ذریعے اپنے شہداء کا بدلہ بھی لے لے، ریونج. دس از دا بیسٹ ریونج. دشمنوں کو، دہشت گردوں کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے کہ آپ جوانوں کو شعور دے رہے ہیں، وہ کتاب کے ذریعے، وہ کے ذریعے. اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ بچے پڑھ بھی رہے ہیں، یہاں سے شعور بچے حاصل کر رہے ہیں، اور وہ مستقبل میں جا کے ہماری ہی جوان کل کے مستقبل کے ہمارے معمار ہے. تو میرے خیال سے یورپ یا امریکہ یا جو بھی سویلائز دور رہا ہے، کسی دنیا کی تاریخ اٹھا دو، اگر کسی نے کسی پہ حکمرانی کی ہے، خصوصاً پچھلے صدیوں سے بات کر رہا ہوں، تو وہ بادشاہی بزور طاقت، بزور بندوق نہیں، بزور عقل. آج امریکہ 16,000 میل دور بیٹھ کے فلوریڈا میں ایک بٹن دبا لیتا ہے، یہاں پہ میزائل بلاسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ان کی ذہانت کی وہ ہے، ان کی ذہن، تعلیم، خدا کی کائنات کو دے کے یہ چیز بنا دیا نا. تو جب تک ہمارے جوان، ہمارے خواتین، ہمارے بھائی علم کی طرف نہیں آئیں گے، ہم اس طرح خواہ رہیں گے اور مریں گے. وہ تو بلوچستان گورنمنٹ نے ایک وہ بھی بل کہتے ہیں یا اسمبلی میں کیا کہتے ہیں، وہ پاس کیا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. مگر انفارچونیٹلی کیونکہ جو ہمارے پبلک ادارے ہیں، آپ کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، گھر کے ساتھ سرکاری اسکول ہے، اس کے باوجود آپ پرائیویٹ میں پڑھ رہے ہیں. میرا بھی یہ حال ہے. آپ علاج پرائیویٹ کرتے ہو، گھر کے سامنے اتنا بڑا کمپلیکس ہے، بولان میڈیکل کمپلیکس ہاسپیٹل، کبھی کم گئے ہوں گے، اب بچہ خدا نہ سے بیمار ہو جائے تو پرائیویٹ کسی کو پاس جاتے ہو. تو یا تو گورنمنٹ ری فارم لائے اپنے اداروں کو، اپنے ادارے نہیں، ہمارے ادارے ہمارے ٹیکسی سے چلتے ہیں، اس کو صحیح کرے. اگر نہیں کر سکتے، میں ناچیز کا ایک مشورہ ہے گورنمنٹ کو کہ خدا کے لیے مزید ہمارے پیسے ضائع نہیں کرو. میں 1 ارب روپے تو بڑا رقم نہیں صوبے ملک کے لیے، ایک صوبے کے لیے نا، ارب بہت چھوٹا رقم ہے. میں چیلنج کہتا ہوں گورنمنٹ آف بلوچستان کو، مجھے 1 ارب روپے دے دے، اسٹرکٹ حساب کتاب رکھ کے. میں 10 سال میں بلوچستان کے ہر گاؤں میں، ہر گلی میں ایک ڈیجیٹل لائبریری ہوگا، جہاں پہ ہمارے بچے جائیں گے، پڑھیں گے، جہاں پہ جائے ہمارے بچے ڈسکشن کریں گے، جہاں پہ جائے ہمارے بچے ایک دوسرے کی بات سنیں گے، جہاں پہ لاجک کے ساتھ بات ہوگا، جہاں پہ کریٹیویٹی ہوگی. ورنہ اس طرح اگر کرتے رہے تو جیسے پچھلے 75 سال سے کرتے آ رہے، صوبے کی بات کر رہا ہوں، کسی منسٹر کو تو چھوڑو، میرا آپ کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے، پرائیویٹ اسپتال میں علاج کر رہے، تو منسٹر کے یا بیوروکریسی کے یا دوسرے لوگوں کے، وہ تو یقیناً کراچی، لندن میں پڑھ رہے ہوں گے. ہمارے آپ کے تو چلو کوئٹہ میں پرائیویٹ اسکول افورڈ کر سکتے. تو گورنمنٹ کو مزید پیسے ضائع نہیں کرنا چاہے. لوگوں کی تعاون سے اور اللہ پاک کی مدد سے نا، ہم نے ابھی تک 6 یا 7 برانچز بلوچستان کی دیگر علاقوں میں بھی کھولے ہیں. یہ ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ سیریز آف لائبریریز بنائیں بلوچستان کے ہر شہر میں، بلوچستان کے ہر گاؤں میں. کوئٹہ میں کم سے کم 10-15 اس طرح سیٹ اپ ہو تاکہ سریاب کا بچہ ادھر خوارنہ کو آیا جائے، یا گوالمنڈی پشتون آباد کا بچہ خوار ہو کہ یہاں پہ اس کو وہاں کے لیے ہو. تو اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں، آپ نے کہا کہ آپ کی توجہ کیسے لائبریری کی طرف آیا بجائے ایک مونومنٹ بنانے کا، بجائے ایک بلڈنگ بنانے کا. پچھلے 6 سال میں اس بلڈنگ سے 100 سے زیادہ جوان 17 گریڈ کی نوکری حاصل کر چکی ہے تھرو کمیشن. نہ رشوت دیا ہے، نہ سفارش کیا ہے. ہم نے پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا، بچے محنت کر رہے. مطلب 100 از ٹو مچ فگر. میں کسی وزیر کو بھی چیلنج کرتا ہوں، اگر اس نے اپنے ٹینیور میں 5 سال کے دور میں 100 سے زیادہ جوانوں کو 17 اینڈ ابو گریڈ دیے ہیں، کلاس 4 کے دیے ہوں گے، تو اس سے زیادہ ہمیں پھر اور شوق پیدا ہوا. اب تو یقین کرو پورا جو شہید باز محمد ککڑ فاؤنڈیشن کا ٹیم ہے، وہ مطلب ہمارے ساتھ والنٹیئر، جوان، صحافی، خواتین اتنی خوشی سے کام کر رہے ہیں کہ ایک کاز ہے، یہ ایک مومنٹ ہے، تحریک ہے
کیونکہ ہم پچھلے کئی عرصے سے کتاب سے علم سے دور ہو گئے، یا ہمیں دور کر دیا گیا یا ہم خود دور ہو گئے، بلکہ دونوں فیکٹر شامل ہے۔ دوسری بات، جو ہمارے لائبریریز کرائے کا مکان ہے، مور دین 200 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، ہم نے صرف 4 یا 5 انٹرنیٹ کے کنیکشن دے، کیونکہ ایک ٹیلی فون کنیکشن 20-25 سے زیادہ پھر سلو ہو جاتا ہے، تو ہم نے اس کے لیے اسپیشل ہم 35-40-50 ہزار صرف ٹیلی فون بل جمع کر رہے ہیں، کرایہ 1,20,000 کرایہ دے رہے ہیں، امپلائیز ہے، مطلب 4 سے 5 لاکھ منتھلی خرچ ہو رہے ہیں، جو اللہ دے رہا ہے۔ بلکہ میں کلیئر کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں کیسے اللہ دے رہے، ہمیں نہیں دے رہا، آپ کو دے رہے ہیں نا، تو لوگ سوال تو کریں گے۔ یہ میں اپنے ذاتی بس اللہ کا یہ مہربانی ہے کہ مجھے تھوڑا نہیں بہت نوازا ہے، اسے کر رہا ہوں، مگر یہ میرا اکیلا کام نہیں ہے، نہ میرے بچوں کے لیے میں نے کھولا ہے، ہم نے اپنے بلوچستانی بچوں کے لیے کھولا ہوا ہے، اپنے پشتون بچوں کے لیے کھولا ہوا ہے، اپنے بلوچ بچوں کے لیے کھولا ہوا ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز سپورٹ شہید باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن which is a movement to reform the polarized society by books and libraries۔ میں یہاں پہ لائبریری کے پچھلے 3 سال سے وزٹر ہوں، اور اس کے ساتھ میں گورنمنٹ میں گزٹڈ پوسٹ پر بھی ہوں، اور وہاں پہ میری سلیکشن اس لائبریری کی توسط سے ہوئی ہے۔ تو یہ میرا تعارف ہے، میرا تعلق کوئٹہ سٹی سے ہے۔ میں ایز اے والنٹیئر بھی یہاں، چونکہ مختلف اس کے لیے یہاں پہ لوگ آتے رہتے ہیں، اس کے لیے میں اپنے خدمات سر انجام دیتا ہوں۔ باقی اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر اپنے اس طرح والنٹیئر سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں یہاں پہ ممبر بھی ہوں، اور اپنی سول سروسز کی تیاری کے لیے بھی یہاں پر میں اپنے آگے کیریئر گروتھ کے لیے بھی یہاں پر ٹائم دیتا رہتا ہوں۔ جی دیکھیں، ہر چیز کو زوال ہے، لیکن علم کو کوئی زوال نہیں ہے۔ تو کسی بھی سب سے بیسٹ بینیفٹ جو کسی کو ہم دے سکتے ہیں، وہ ہم اس کو علم پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ شہداء نے جو اپنی جان کی قربانیاں دیں، ان کا سب سے اچھا ہم ان کو ان کے لیے ہم یہی کام کر سکتے ہیں کہ ہم آنے والی نسلوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کے بارے میں بتائیں، ان کی قربانیوں کے بارے میں بتائیں، اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ By profession I am a teacher, but here I am studying for the competitive exam. The environment which I found here, it's so comfortable, and due to this silence I can have a good preparation. Mostly FSC کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ آگے انٹری ٹیسٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں، میڈیکل ٹیسٹ اینڈ انجینئرنگ، اور اس سے ہٹ کر کچھ وکلاء بھی ہیں یہاں پہ جو آگے اپنے فار دا فیوچر امپروومنٹ وہ آگے پرسو کر رہے ہیں اپنے کریئر کو، اینڈ ادر دین دیٹ کچھ کمپٹیٹیو ایگزامس کی پریپریشن کر رہے ہیں، PCS اینڈ CSS کی۔ وہ انسیڈنٹ تھا جو ہارٹ رنچنگ انسیڈنٹ تھا، جس سے ایک انٹلیکچوئل جینوسائڈ ہوا ہے، تو اس کا ایک ریونج اسی طرح ہی لیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنا جو یہ ہمارے نوجوان ہیں انہی کو تعلیم دے کر، اور یہ آگے اسی طرح ہی ترقی کر سکتے ہیں اپنے ملک و قوم کے لیے۔ میں نے سیکنڈ ایئر جو ہے کلیئر کر لیا ہے، میں ابھی FSC ہو چکا ہے میرا، اور میں جو ہے ابھی MD-CAT کی تیاری کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ سے 30 نومبر کو ہمارا ٹیسٹ ہوگا۔ ہمارا ایکسپیرینس تو بہت ہی گریٹ رہا، میں تو بہت ہی سیٹسفائی ہوں یہاں سے، مجھے تو بالکل گھر کی فیلنگز آتی ہیں یہاں سے، اور میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں کہ ہمیں اس طرح کی جگہ ملی ہے جہاں پہ ہم کمفرٹیبل رہیں، ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم پردہ کریں، کسی سے یہ کریں وہ کریں، ہم بہت زیادہ کمفرٹیبل، ہم ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں یہاں پہ، اور بالکل فکر ہی نہیں رہتی کہ ہم جو ہے کہیں غیر جگہ آئے ہوئے ہیں، بہت ہی زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے یہاں پہ۔ میں انشاءاللہ جو ہے ایک کامیاب ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، تاکہ میں اپنے قوم کی خدمت کر سکوں، اور میں انشاءاللہ بنوں گی بھی، اور میرا وعدہ ہے اپنی قوم سے۔ میں جو ہے انشاءاللہ کارڈیولوجسٹ بننا چاہوں گی۔ فرام بولان میڈیکل کالج، اسٹوڈنٹ آف MBBS 4th year. انشاءاللہ ول بی فیوچر نیورو سرجن۔ میں ڈھونڈ رہی تھی لائبریریز، میں قائد اعظم لائبریری گئی تھی اور کافی ساری لائبریریز گئی تھی، تو مجھے یہ سب سے زیادہ سیوٹیبل جگہ لگی، اور یہاں ماحول بہت ہی زیادہ فرینڈلی ہے، بہت کوآپریٹیو ہے، تو بہت ایزی ہو جاتا ہے اسٹڈیز کرنا، مطلب ڈپریسنگ نہیں ہے سچ ادر لائبریریز کی طرح، جو دوسری لائبریریز ہیں وہاں تھوڑا سا پڑھائی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ اچھی جگہ ہے۔ سر میں 2.5 سال سے ادھر آ رہی ہوں مسلسل، تو مجھے کوئی کمپلین نہیں ہے اس جگہ سے، اس جگہ کے ماحول سے، مطلب ہر طرح سے سیٹسفائیڈ۔ میں میڈیکل ٹیسٹ کی تیاری کر انٹری ٹیسٹ کی MCAT کی، میرے تقریباً یہاں پہ 2 سال ہوئے، تقریباً یہاں پر مطلب ہر سہولت ہے، مطلب گرلس کے لیے الگ سیکشن بھی ہے، اور وائی فائی کا بھی سہولت ہے، پانی کا
اور مجھے یہ سب سے زیادہ تو مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ گھر میں فیمیل نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ ایک تو گھر میں مطلب کام ہوتا ہے، اور دوسرا تو ہماری یہ مینٹلٹی بن گئی کہ گھر میں کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ لائبریری اس لیے سب سے زیادہ مطلب بہترین جگہ ہے جہاں پر مطلب فیمیل ہو یا میل ہو وہ اچھی سی پڑھائی کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ بکس بھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر لال خان کی قیادت میں شہید باز محمد فاؤنڈیشن نے بلوچستان میں تعلیم کی ایسی سینکڑوں شمعیں روشن کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے جس سے صوبے کے لوگ آنے والے دنوں میں جہالت، دہشت گردی، بدامنی اور غربت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نئی راہیں تلاش کر پائیں گے، کیونکہ بے شک تعلیم ہی دہشت گردی سمیت تمام اندھیروں اور جہالتوں سے انتقام لینے کا بہترین طریقہ ہے۔